بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، روشنی لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، دلچسپ بات یہ ہے کہ باربروس ڈرامہ سیریز کے ریلیز ہونے یا پوسٹ پون ہونے کے متعلق بار بار اتنی خبریں آئی ہیں کہ کچھ لوگوں کو اب یہ شک ہونے لگا ہے کہ باربروس نامی کا ڈرامہ سیریز بن بھی رہی ہے یا نہیں۔ اور جن لوگوں کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ باربروس نام کا کوئی ڈرامہ بن رہا ہے یا نہیں، تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگ باربروس کی شوٹنگ سیٹ سے حاصل کی گئی ویڈیوز دیکھیں گے، اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگ اس ڈرامے میں کام کرنے والے اداکاروں کے ٹریننگ اور ان کے لیے جو کاسٹیومز تیار کیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں نئی معلومات حاصل کریں گے، اور یہ سیریز کس دن ریلیز ہوگی اس کے بارے میں بھی فائنل انفارمیشن آج آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے معلوم ہوگی۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے تازہ ترین ویڈیو انگن آلتان کی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی، جس میں وہ ایک ٹرینر کی مدد سے ورک آؤٹ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور انگن آلتان حال ہی میں اپنی ایک فلم کی شوٹنگ سے فارغ ہوئے ہیں، جس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ وہ کچھ آرام کریں گے اور اس کے بعد وہ باربروس سیریز کی شوٹنگ سٹارٹ کریں گے۔ مگر ان کی ایکسرسائز سے لگ تو نہیں رہا کہ وہ آرام کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں آرام سے مراد یہی ٹریننگ ہے۔ دوسری اہم خبر جو باربروس کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ انگن آلتان کی ہیروئن کے بارے میں ڈیسائیڈ ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے کہ باربروس میں کون ان کے مقابل کام کریں گی۔ اور ناظرین اکرام، خبریں یہ گردش میں ہے کہ لیلا لیڈیا نامی اداکارہ، جو کہ اوینش بیوک سلجوکلو میں ایلچن خاتون کا کردار ادا کر چکی ہیں، اور ان کا کردار ناظرین کو بہت پسند آیا تھا کیونکہ یہ اپنے قد کاٹ اور چہرے سے بھی ایک واریر کا لک دیتی ہیں، جبکہ اوینش بیوک سلجوکلو میں ان کے فائٹ سینز بھی کمال کے تھے جو اب تک اس ڈرامے میں کسی اور اداکارہ کے نظر نہیں آئے۔ تیسری خبر باربروس سیریز کے بارے میں یہ ہے کہ یہ سیریز ستمبر میں ریلیز ہوگی، جبکہ جولائی میں اس کا پہلا ٹریلر یا پروموشن جاری کیا جائے گا، اور اس سیریز کی شوٹنگ مارچ کے آخری ہفتے سے شروع کر دی جائے گی، کیونکہ سیٹ بھی تقریباً تیار ہو چکے ہیں اور کاسٹیومز بھی مکمل ہو گئے ہیں۔ اس ویڈیو میں جو کیپ نظر آ رہی ہے، دیکھتے ہیں یہ کس اداکار کے سر پر سجے گی، جبکہ اس سیریز کے ہتھیار بھی اسی دور کے ہوں گے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہتھیار وہی ہیں جو کہ 15ویں یا 16ویں صدی میں استعمال کیے جاتے تھے۔ ناظرین اکرام، ٹی آر ٹی چینل درلش یارترول کے ریلیز کے بعد اوینش بیوک سلجوکلو ریلیز کر کے تاریخی ڈراموں کی پروڈکشن میں ماہر ہو چکا ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ اس ویڈیو میں فائٹ سینز کی کتنے بولڈ انداز میں پریکٹس کی جا رہی ہے۔ اور کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سیزن میں ترکی بھر میں ٹی آر ٹی سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل رہا ہے، جبکہ باربروس سیریز کی اپڈیٹس کے معاملے میں ٹی آر ٹی کی خاموشی نے ناظرین میں تجسس بہت بڑھا دیا ہے، اور ٹی آر ٹی کی طرف سے اس خاموشی کی یہی وجہ ہے کہ اتنے بڑے بجٹ والی سیریز جو کہ کئی ملکوں میں فلمائی جائے گی اور جس کی ڈائریکشن کے لیے ایک نہیں بلکہ دو ڈائریکٹرز ہائر کیے گئے ہیں، اور جس کے سیٹس ترکی کی ڈرامہ ہسٹری کے سب سے بڑے سیٹس ہوں گے، اور اس میں ایسے سینز بھی ہوں گے جس کے لیے بہت پروفیشنلزم کی ضرورت ہے، تو اس صورت میں کوئی کنفرم تاریخ پہلے سے بتانا ناممکن تھا۔ بہرحال نیوز چینلز اور شوبز نیوز رپورٹرز تو یہی کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ سیریز ستمبر میں ریلیز ہوگی۔ مگر یہاں ایک اہم بات آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ سیریز بدھ یا جمعے کے دن ریلیز ہوگی۔ اگر باربروس ڈرامہ سیریز جمعے کے دن ریلیز ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ پایہ تخت سلطان عبدالحمید کی جگہ آن ایئر ہوگا، لیکن اگر باربروس بدھ کے دن ریلیز ہوا تو ایک طرف اس کا کرولش عثمان کے ساتھ میچ پڑے گا، جبکہ دوسری طرف ٹی آر ٹی کا اے ٹی وی سے مقابلہ زوروں پر ہوگا۔ ویسے بہتر تو یہی ہے کہ ایسی نوبت نہ آئے اور ہمارا بدھ کا دن کرولش عثمان کے لیے اور جمعے کا دن باربروس سیریز کے لیے فکس ہو جائے۔ ویسے اگر یہ دونوں ڈرامہ سیریز ایک ہی دن ریلیز ہوتی ہیں تو آپ لوگ کون سی ڈرامہ سیریز دیکھیں گے؟ اس ڈرامے کے حساب سے اولاش تونا کی لک بھی بدل گئی ہے، اور اینگن کی لک تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ کافی بدلی ہوئی ہے، اور حال ہی میں انگن آلتان ایک جگہ اپنی بیگم کے ساتھ نظر آئے تو انہیں صحافیوں نے گھیر لیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ پہلا سوال ان سے باربروس کے ہی متعلق پوچھا گیا تھا، مگر انہوں نے اپنے کردار کے بارے میں کوئی بھی سٹیٹمنٹ دینے سے گریز کیا۔ باربروس سیریز کے متعلق آخری خبر میں انتہائی افسوس کے ساتھ آپ لوگوں کو دینے جا رہی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مختلف ذرائع سے یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ انگن آلتان خیرالدین پاشا کے بجائے عروج رئیس کا کردار ادا کریں گے۔ یہاں میں آپ لوگوں کو عروج رئیس کے بارے میں ایک تاریخی حقیقت بتانا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ عروج رئیس بقایا کے محاصرے میں شدید زخمی ہو گئے تھے اور ان کا بازو کوہنی پر سے کاٹنا پڑا تھا، اور ایک صحافی نے بھی انگن آلتان سے بات چیت کرتے ہوئے اسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا، مگر آلتان نے اس کا کوئی بھی جواب دینے سے گریز کیا۔
بطور فینس ہماری تو بہت خواہش تھی کہ انگن آلتان خیرالدین پاشا کا کردار ادا کرتے، مگر ڈرامہ بنانے والے بہتر جانتے ہیں کہ کون سا کردار کون سا اداکار بہتر طریقے سے کر سکتا ہے، اور الاش ٹونا جو کہ خیرالدین پاشا کا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کے بارے میں اور کچھ معلوم ہونا ہو، مگر یہ بات مجھے ضرور معلوم ہے کہ یہ بہت لمبے ہیں۔ باربروس سیریز کے یہ سب کاسٹیومز پائرٹس آف دا کریبین جیسے کاسٹیوم سے ملتے جلتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ ٹی آر ٹی یہ ڈرامہ سیریز باربروسہ برادرز کے بارے میں بنا رہا ہے، اور اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا جس قدر شائقین کو اس ڈرامے کا انتظار ہے تو کیا یہ ڈرامہ ناظرین کی توقعات پر پورا اتر پائے گا یا نہیں۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے آغاز ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔